بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ملک ہرقل نے جب اپنے بیٹے قسطنطین کو قیصریہ کی طرف روانہ کیا تھا تو اس کے ساتھ اپنے افسروں میں سے ایک افسر کو بھی جس کا نام خدیمون تھا بھیجا تھا۔ یہ رومیوں میں نہایت بہادر شاہ سوار شمار ہوتا تھا اور اس کا مقابلہ فارس کی فوجوں تک اور جرامقہ کے لشکروں سے ہو چکا تھا۔ یہ ملعون کہتے ہیں کہ قسطنطین کا ماموں ہوتا تھا اور دنیا کی اکثر زبانیں جانتا تھا۔ اس نے قسطنطین سے کہا کہ اس وقت جہاد مجھ پر فرض ہو گیا ہے، ان عربوں سے میں ضرور لڑوں گا۔ قسطنطین نے اگرچہ اسے منع کیا مگر یہ اپنے قول سے باز نہ آیا اور مسلمانوں کے مقابل کے لیے چل پڑا۔ ایک ذرہ پھین رہا تھا، جس وقت یہ میدان میں پہنچا تو مسلمان نے اسے دیکھا کہ گویا ایک پہاڑ کا پہاڑ چلا آ رہا ہے۔ اس کے بدن پر جواہر وغیرہ سے جو چیز تھی وہ دور سے چمک رہی تھی۔ مسلمان نے اسے دیکھتے ہی زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ اس نے میدان میں پہنچ کر مسلمانوں کی طرف منہ کر کے کچھ بڑبڑانا شروع کیا اور اپنی زبان میں اپنے مدی مقابل کو بلانے لگا۔ سواران عرب اس کے لباس اور اس چیز کی وجہ سے جو اس کے بدن پر تھی ہر طرف سے اس کی طرف دوڑنے لگی اور ہر ایک یہ خواہش کرنے لگا کہ میں سب سے پہلے اس کے پاس پہنچ کر اسے تیغ کر دوں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بہادری اسلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اس کے بدن کے لباس اور اسباب سے اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کا ثواب بدرجہ بہتر ہے۔ کوئی شخص اس کے اسباب کے لالچ میں ہرگز اس کی طرف نہ نکلے۔ خدا نخواستہ اگر میدان میں پہنچ کر وہ شخص قتل کر دیا گیا تو یاد رکھو کہ جس چیز کی طلب و تلاش میں یہ شخص نکلا ہے وہ اسی چیز کے راہ میں قتل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید نہیں ہوگا۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها امرأة یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ جس شخص کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے پس اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی طرف ہے، اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہے جو اسے پہنچے گی یا عورت کی طرف ہے جس سے وہ نکاح کرے گا پس اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف وہ ہجرت کرے گا۔ کہتے ہیں کہ یمن سے ایک لڑکا جس کا ماں اور بہن اس کے ساتھ تھی ملک شام کے ارادہ سے چلا تھا، اور راستے میں اس کی بہن نے اسے کہا تھا کہ بھائی جلد سے جلد چلو تاکہ شام پہنچ کر وہاں کی عمدہ غذائیں اور لذیذ نعمتیں کھائیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی بہن کو جواب دیا تھا کہ میں اس سبب سے نہیں جا رہا ہوں کہ وہاں مختلف اقسام کے کھانے اور طرح طرح کی چیزیں کھاؤ، بلکہ میں اس ارادے سے چلا ہوں تاکہ وہاں پہنچ کر اللہ پاک جل جلالہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضامندی کے لیے لڑو، جہاد کرو اور قسمت میں ہو تو جامع شہادت نوش کر جاؤ۔ میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ شہداء اللہ پاک جل جلالہ کے نزدیک زندہ ہے اور روزی دیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر ان کی بہن نے کہا تھا کہ جب وہ مر گئے تو پھر کس طرح رزق دیے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یعنی حضرت معاذ بن جبل سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ تعالیٰ یجعل ارواحهم فی حواسل طیر خضر من طیور الجنت فتأکل تلک الطیور من ثمار الجنہ وتشرب من انہارها فتغدو ارواحهم فی حواسل الطیور فهو الرزاق الذی جعلهم اللہ لهم۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز چڑیوں کی فوٹو میں کیا ہے، بس چڑیا بہشت کے پھل کھاتے اور اس کے نہروں کا پانی پیتی ہے تو ان کی روحیں ان چڑیوں کی فوٹو میں ہی غذا حاصل کر لیتی اور یہی وہ رزق ہے جو اللہ پاک نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ جب جنگ قیصریہ کا دن ہوا تو اس لڑکے نے جس طرح موت کے وقت مکانوں سے رخصت ہوا کرتے ہیں اس طرح اپنی ماں اور بہن کو رخصت کیا اور کہا کہ اب ہم انشاءاللہ العزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے پاس جمع ہو گئے۔ یہ کہہ کر یہ میدان کی طرف نکلا، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جو بہت سی جگہوں سے جڑا ہوا تھا اور جگہ جگہ سے جس میں بند لگ رہے تھے۔ سوار میں ایک کم اصل گھوڑا تھا، اس نے میدان میں پہنچ کر اس نیزہ کو رومی افسر کے مار مگر اس کی نوک اس افسر کی ذرا میں الجھ گئی اور اس نے اگرچہ اسے بہت نکالنا چاہا مگر نہ نکال سکا۔ آخر رومی سردار نے اس کے نیزے پر تلوار ماری، نیزہ کٹا اور رومی نے بڑھ کر پھر دوسرا ہاتھ اس جوان کے سر پر مارا جس سے سر کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور یمنی جوان اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے شہید ہو کر زمین پر آ رہا۔ خدیمون نے اس کی لاش کے گرد گھوڑے کو ایک چکر دیا اور پھر اپنے حریف کو طلب کرنے لگا۔ ابن قشم رحمہ اللہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے مگر خدیمون نے انہیں بھی شہید کر ڈالا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھ کر اپنے نفس پر سخت غصہ آیا اور آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کم بخت بدمعاش مسلمانوں کے قتل کو دیکھتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ ابو بکر صدیق نے ملک شام میں آنے کا وقت جو نشان آپ کو مرحمت کیا تھا اس وقت وہ آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ اسے لیے ہوئے میدان کی طرف بڑھے اور خدیمون کے مقابلے کے لیے ادھر جانے لگے۔ حضرت عمرو بن العاص نے آپ کا قصد معلوم کر کے آپ سے فرمایا عبداللہ ایسا نہ ہو یہ نشان حملہ میں خارج ہو
اس لیے اسے یہی گاڑتے جاؤ۔ آپ نے اسے وہی گاڑ دیا اور وہ پتھر میں اس طرح فیوس ہو کر کھڑا ہو گیا کہ گویا اس میں سے ایک درخت کر اس کے اندر کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ نے اس سے فتح نیک فعال لی اور خیمون کے مقابلے کے لیے اس کی طرف بڑھے۔ مسلمان نے آپ کے لیے درگاہ ازدہمی فتح و نصرت کی دعائی مانگی۔ خیمون آپ کے لباس کو دیکھ کر ہنسا۔ اس ملعون کی آواز بہت باری تھی اور ڈیل میں بھی یہ کمبخت بہت چوڑا چکلا تھا۔ اعلیٰ اس کے اب صائم بالنہار اور قائم اللیل، یعنی دن کو روزہ رکھنا اور رات بھر تہجد میں کھڑے رہنا ہونے کی وجہ سے سخت نحیف البدن تھے۔ جب آپ میدان میں پہنچے تو ہر ایک نے اپنے حریف پر حملہ کیا۔ دونوں کی تلواریں اٹھے اور بجلی کی طرح چمک کر بہادروں کی سروں پر پڑے۔ پہلا وار حضرت شرحبیل بن حسنہ کا تھا، مگر تلوار دشمن کی ذرہ پر پڑے اور اچھل کے بے نیل و مرام واپس پھر آئی۔ خیمون کی تلوار آپ کے سر پر لگی اور زخمی کر کے پیچھے لوٹ گئی۔ گھوڑے کو دا کی، پھر دونوں حریف مقابلے میں ڈٹے اور فنون حرب کے ہاتھ دکھلانے لگے۔ حضرت سعدی بن روح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس روز آسمان پر برچایا ہوا تھا اور سردی بے انتہا پڑ رہی تھی۔ یہ دونوں حریف ابھی میدان کارزار میں اپنے اپنے جوہر دکھلا ہی رہے تھے کہ بارش نے برسنا شروع کیا اور دفعتاً اس قدر پانی پڑا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے مشک کا منہ کھول لیا ہے۔ یہ دونوں گھوڑوں سے اترے اور کسی دلدل و کچڑ میں کشتی لڑنے لگے۔ دشمن نے شرحبیل بن حسنہ کو ایک ریلا دیا، کمر بند کی جگہ ہاتھ دے کر زمین سے اٹھایا، جد دے کر مارا اور آپ کے سینے پر بیٹھ کر خنجر نکال کے یہ چاہا کہ اسے سینے میں بونک دو۔ آپ کی زبان مبارک سے اس وقت یہ الفاظ نکلے کہ یا غیاث المستغیثین، یعنی اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رس۔ آپ کی زبان سے ابھی یہ الفاظ پورے بھی نہیں نکلنے پائے کہ رومیوں کے لشکر میں سے زرد زرہ پہنے اور اصیل گھوڑے پر سوار ایک شخص نکلا اور ادھر آنے لگا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر یہ گمان کیا کہ سردار کو سواری کے لیے گھوڑا دینے اور میرے قتل پر اس کی اعانت کرنے آیا ہے، مگر جب وہ ان دونوں کے قریب پہنچا تو گھوڑے سے پافیادہ ہوا اور اس نے سردار کے دونوں پیر گھسیٹ کے آپ کے سینے سے علیحدہ کیا اور کہنے لگا عبداللہ کھڑے ہو جائیے، فریاد رس کی طرف سے مدد آ گئی۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے تعجب اور حیرت سے اس کے منہ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے چہرے پر ایک ڈانٹا باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی تلوار میں سے نکالی اور اس رومی سردار کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کی گردن الگ جا کر پڑی۔ پھر آپ کی طرف مخاطب ہو اور کہنے لگا خدا کے بندے، اس کا اسباب اتار لو۔ اپنے فرمائے خدا کی قسم میں تیرے کام سے عجب شش و فنج میں مبتلا ہوں۔ تو مشرکین کے لشکر میں سے آئے اور پھر رومی سردار پر ہی حملہ آور ہوا، اور آخر تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی بدبخت اور راندہ درگار طلحہ بن خویلد اسدی ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ پاک تبارک و تعالیٰ پر یہ جھوٹ باندھا تھا کہ وہ میرے اوپر وہی نازل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے اور زمین و آسمان و ما فیہا کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ جو شخص توبہ کرتا ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے اور اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے التوبۃ تمحو ما قبلہا، توبہ اپنے ما قبل کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ابن خویلد کیا تو یہ نہیں جانتا کہ جب اللہ جل نے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر شامل ہے، تو ہر شخص نے عطا کہ شیطان نے بھی رحمت میں شامل ہونے کی امید کی، اور جب یہ آیت اتری کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، بس قریب ہے کہ لکھ دوں میں اس کے واسطے ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے۔ تو یہود اور نصارہ نے بھی کہا کہ ہم بھی صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرتے، اور جب یہ آیت آئی کہ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیت پر ایمان لاتے، تو یہود و نصارہ نے یہ بھی کہا کہ ہم بھی اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی آیتوں یعنی صحف اور تورات و انجیل پر ایمان لاتے، مگر اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے مطلب کو صاف کرنا چاہا اور یہ ارادہ کیا کہ میں یہود و نصارہ کو اس بات سے اطلاع کر دوں کہ یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہی مخصوص ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، وہ فاتح ہے، اس کی صفت کو لکھا ہوا اپنے نزدیک تورات اور انجیل میں حکم دیتا ہے ان کے ساتھ اچھی باتوں اور منع کرتا ہے ان کی بری باتوں سے۔ طلحہ نے کہا خدا کی قسم میرا منہ اس قابل نہیں رہا کہ میں مسلمانوں کو منہ دکھا اور ان کے دین میں داخل ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے جدھر سے آیا تھا اس طرف چلنے کا قصد کیا۔ شرحبیل بن حسنہ نے اسے روکا اور فرمایا طلحہ میں تجھے اب ہرگز نہیں جانے دوں گا بلکہ اپنے ساتھ لشکر میں لے کر چلوں گا۔ اس نے کہا مجھے آپ کے ساتھ چلنے میں کچھ عذر نہیں، مگر سخت دل اور اکڑ طبیعت خالد بن ولید سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ عمرو بن العاص کا لشکر ہے، اس میں ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے۔
شرحبیل بن حسنان کہتے ہیں کہ یہ سن کر وہ میرے ساتھ لشکر میں آنے کے لیے راضی ہو گیا۔ ہم دونوں لشکر کی طرف چلے، مسلمانوں کے قریب پہنچے تو لوگ ہماری طرف دوڑے اور مجھ سے دریافت کرنے لگے کہ شرحبیل یہ آپ کے ساتھ کون شخص ہے؟ اس نے آپ کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ شرحبیل بن حسنہ کا بیان ہے کہ چونکہ طلحہ نے اپنے امامہ کے شملے سے اپنے منہ پر ڈاک باندھ رکھا تھا، اس لیے مسلمان نے اسے نہ پہچانا۔ میں نے کہا کہ طلحہ بن خویلد اسدی ہے۔ مسلمان نے کہا کیا اس نے درگاہ مستجاب الدعوات میں توبہ کر لی ہے؟ طلحہ نے کہا کہ میں قریب ان افعال سے جو مجھ سے سرزد ہو جائیں، باری تعالیٰ جل مجدوی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد میں اسے حضرت ابو العاص کی خدمت اقدس میں لایا۔ آپ نے دیکھ کر اسے سلام کیا، مرحبا کہا اور خوش ہوئے۔ پھر کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔